السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار نرم جوسی کلیجی پھپھڑا کی ریسیپی، اور یہ مٹن کلیجی پھپھڑے کی ریسیپی ہے۔ اس کو واش کرنے کا طریقہ اور یہ کس طرح سے سافٹ بنے گی، کس طرح سے جوسی بنے گی، اور کیسے اس کی سمیل ختم ہوگی اور اس میں سے بالکل بھی سمیل نہیں آئے گی، بالکل بھی یہ بلیک نہیں ہوگا، بالکل بھی یہ ہارڈ نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، کوئی بھی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ میں ڈیٹیل سے آپ کو تمام اس کی ٹرکس بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں نے کلیجی اور پھپھڑا لے لیا ہے۔ اب اس کو واش کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اوپر سے آپ نے ایک بریک جھلی ہوتی ہے، لیئر ہوتی ہے کلیجی کے اوپر، جسے آپ نے ریموو کرنا ہے۔ یہ ہو گئی ایک پہلی ٹرک، جس کی وجہ سے کلیجی جو ہے وہ سافٹ بنے گی۔ اگر آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے تو کلیجی آپ کی ہارڈ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اچھے سے آپ نے اس لیئر کو ریموو کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو میں نے کٹ کر لیا چھوٹے پیسز میں، بہت زیادہ بڑے پیسز نہیں رکھنے۔ تو کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر میں نے سرکہ ایڈ کروں گی، کوئی 1/4 کپ کے قریب۔ تو اس کو سرکہ ایڈ کرنے کے بعد 15 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی۔ 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے، جتنا بھی اس کے اندر بلڈ تھا وہ ریموو ہو گیا ہے، اور بالکل کلیجی اور پھپھڑا جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے، کوئی بلڈ کلوٹس کچھ بھی اب اس کے اندر نہیں بچا۔ تو ابھی اس کو میں واش کروں گی اچھے سے۔ اس کو واش کرنے کے بعد آپ اس کی رنگت دیکھ لیں، اور کافی حد تک سمیل اس کی ختم ہو گئی ہے۔ باقی کی سمیل اس کی کیسے ختم ہوگی وہ میں آپ کو پکانے کے دوران بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو کلیجی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 2 میڈیم پیاز لیے ہیں جن کو بریک چاپ کر لیا ہے۔ اس کے بعد 2 ٹماٹر لیے ہیں لارج، ان کو بھی کٹ کر کے میں نے رکھ لیا ہے۔ 1 چمچ بھر کے ادرک کا لینا ہے، فل بھر کے چمچ ادرک کا لیا، اور فل بھر کے 1 چمچ لہسن کا پیسٹ لینا ہے۔ 2 چمچ کسوری میتھی کے لیے ہیں میں نے، اور یہ 3 چیزوں کا میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے۔ 1 سوکھا دھنیا ہے، 1 چمچ بھر کے آدھا چمچ زیرہ ہے، اور آدھا چمچ کالی مرچ ہے۔ تو تینوں کو پیس کے ان کا پاؤڈر بنا کے رکھا ہے۔ آدھا چمچ سرخ مرچ اور 1/4 چمچ یعنی 1 ٹی اسپون کے ایکول ہلدی لی ہے۔ نمک ابھی ایڈ نہیں کروں گی، وہ لاسٹ پہ ایڈ کروں گی۔ سب سے پہلے کڑاہی میں میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے، اس کے اندر جو چاپ کیے ہوئے پیاز ہیں وہ ایڈ کر دوں گی، اور ان کو ہلکا سا میں فرائی کروں گی۔ اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا، ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو براؤن کر دیں گے تو ایٹ دا اینڈ جو مسالہ کلیجی ریڈی ہوگی وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گی۔ ادرک لہسن کو ہلکا سا فرائی کروں گی، اور جیسے ہی یہ لائٹ فرائی ہوگا اس کے اندر میں جو واش کر کے کلیجی رکھی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دوں گی۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ لہسن بھر بھر کے جو ہے وہ لہسن لگا کے اور کلیجی کو اس کے ساتھ واش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جس چیز کا جو یوز ہے وہ اسی میں ہی اچھا اور اکانومک رہتا ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے یوز کریں۔ اگر ہم ریسٹورنٹس یا ڈھاباز میں دیکھ لیں جہاں ڈیلی بیسس پہ ایک لارج کوانٹٹی میں کلیجی بنتی ہے، تو کیا آپ خود سوچیں کہ اس طرح اگر وہ لہسن اتنا لگا کے اس کو واش کرنے لگیں، پھر تو ہو گئی ان کی بچت بھی اور کمائی بھی۔ تو لہسن جو ہے وہ ایک بیسک مسالے کا سالن میں یا کسی بھی چیز میں ایک انگریڈینٹ ہے، خوشبو ذائقے کے لیے، اور کسی بھی چیز کی اگر کوئی سمیل ہے انوانٹیڈ سی، اس کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کو آپ کا جو یوز ہے کہ آپ اس چیز کے اندر اس کو فرائی کریں، اس کو کھانے کے اندر یوز کریں، نہ کہ آپ اس اتنے 2 3 چمچ بھر کے اس کے ساتھ واش کر کے مطلب لگائیں اور اس کے بعد اس کو واش کر دیں، یعنی ویسٹ کر دیں۔ تو یہ اس طرح سے ڈسکارڈ کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہتر میں نے تو یہی کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اتنے سے کلیجی کے لیے میں نے 2 چمچ بھر کے ادرک لہسن کے یوز کیے ہیں۔ تو آپ نے جو واش کرتے ہوئے ویسٹ کرنی ہے چیزیں، آپ وہی اندر یوز کریں، مسالے میں اس کی بنائی کریں، اور ڈھکن یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو
15 سے 20 منٹ اس کو بھونا ہے، شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا ہوگا۔ کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے بھنائی کرتے ہوئے ڈھکن نہیں دینا، اس کی اسمیل اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سے پانی جو ہے جتنا بھی وہ سارا نکل رہا ہے، تو اس پانی کو جو اٹ سیلف اس کا اپنا تھا اس کو ہم نے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے، اور اس کی اس ٹائم پہ لک دیکھیں کہ یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سرخ مرچ، ہلدی اور ٹماٹر۔ نمک ابھی بھی ایڈ نہیں کیا، نمک اگر ہم سٹارٹ میں ایڈ کر دیں گے تو وہ بھی کلیجی کو ہارڈ کر دیتا ہے، تو سالٹ جو ہے وہ ہم نے بعد میں یوز کرنا ہے۔ ابھی اس کے اندر میں کوئی 1.5 گلاس پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی، کیونکہ جسٹ فرائی سے یا بھوننے سے یہ چیزیں نہیں گلیں گی، کیونکہ پھپھرا بھی تھوڑا ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم نے پکانا ہے، اس لیے پانی ایڈ کر کے کور کر کے اس کو میں 15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ 15 منٹ کے بعد اس کی کچھ اس طرح سے لک ہے، اور یہ آلموسٹ ڈن ہے، تھوڑا سا پانی اس کے اندر بچا ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں ایڈ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی آدھا چمچ نمک کا، کیونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمک ہم نے ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہارڈ کر دے گا کلیجی کو، تو اس لیے ہم نے اس کو لاسٹ میں ایڈ کیا تھا۔ سٹارٹ میں جسٹ ہم نے مرچ اور ہلدی ایڈ کی تھی۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کسوری میتھی، اچھے سے ہاتھ سے مسل کے اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے، اور جو مسالہ پیس کے رکھا ہوا تھا سوکھا دھنیا، زیرہ اور کالی مرچ کا، وہ ایڈ کروں گی، اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی۔ اور جو تھرڈ چیز ہے جو اس کی اسمیل کو ریڈیوس کرتی ہے اور اس کے اندر ایک بہت خوبصورت خوشبو اور ذائقہ بناتی ہے، دیٹ از کسوری میتھی۔ یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے۔ تو بیسیکلی یہی چیزیں ہیں، کسوری میتھی زیادہ کوانٹٹی میں، ادرک لہسن، اور پھر بھنائی کے ٹائم اس کو ڈھک کے نہ پکانا، اور واش کرتے ہوئے تھوڑی دیر اس کو سرکے میں ڈپ کر دینا۔ تو یہ امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں جو کلیجی کو بہت مزیدار بھی بناتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہیک، کوئی جو اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ اور کلیجی بھی اتنی سافٹ ہے ہماری کلیجی، دیکھیں کہ اب یہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے، اچھے سے اس کو میں نے بھون لیا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی مزیدار لک ہے، اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور چیک کریں کہ کتنی مزے کی یہ ہماری مسالہ مٹن کلیجی ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ، اور یا پھر اسی طرح سے لیمن نچوڑ کے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے آرام سے ٹوٹ رہی ہے، چیک کریں آپ۔ تو اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے، اور ٹرائی کرنے کے بعد آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے۔ اور اگر کوئی اور ریسیپی کی آپ کی فرمائش ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ میں بناؤں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں، مجھے خوشی ہوگی میں اگر آپ کی کوئی فرمائش پوری کر سکوں، آپ کی پسند کی ریسیپی بنا سکوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔